بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو رات 2 بجے راولپنڈی کی سینٹرل جیل میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ ان کو راولپنڈی جیل کے زنانے حصے میں ایک 7 بائی 10 فٹ کی کوٹری میں قید کیا گیا تھا۔ بھٹو کو ایک پلنگ، گدا، چھوٹی سی میز اور ایک بک شیلف دی گئی تھی۔ بغل میں ایک چھوٹی سی کوٹری تھی جہاں ان کے لیے ایک قیدی کھانا بناتا تھا۔ ہر 10 دن بعد وہ قیدی بدل دیا جاتا تھا تاکہ اسے بھٹو سے انسیت نہ ہو جائے۔ کبھی کبھی بھٹو کے دوست اور دانتوں کے مشہور ڈاکٹر نیازی ان کے لیے کھانا بھیجا کرتے تھے۔ بھٹو کی زندگی پر کتاب لکھنے والے مصنف سلمان تسیر، جن کا بعد میں قتل کر دیا گیا، اپنی کتاب بھٹو میں لکھتے ہیں: شروع کے دنوں میں بھٹو جب بیت الخلا جاتے تھے تو ایک سیکیورٹی گارڈ وہاں بھی ان کی نگرانی کرتا تھا۔ بھٹو کو یہ بات اتنی ناپسند تھی کہ انہوں نے تقریباً کھانا کھانا بند کر دیا تھا تاکہ انہیں بیت الخلا جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ کچھ دن بعد اس طرح کی سخت نگرانی بند کر دی گئی تھی اور ان کے لیے کوٹری کے باہر علیحدہ ایک بیت الخلا بنوا دیا گیا تھا۔ بھٹو کو جیل کے اندر پڑھنے کی آزادی تھی۔ آخری دنوں میں وہ چارلس ملر کی ہیبر، رچرڈ نکسن کی سوانح عمری، جواہر لال نہرو کی ڈسکوری آف انڈیا اور صدیق صالح کی وٹنس ٹو سرنڈر کا مطالعہ کر رہے تھے۔ پنجاب حکومت کے جلاد تارا مسیح کو بھٹو کو پھانسی دینے کے لیے لاہور سے بلایا گیا تھا۔ ان کا یہ کام پشتینی پیشیہ تھا۔ ان کا خاندان مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے سے پھانسی دینے کا کام کر رہا تھا۔ اس وقت مسیح کی تنخواہ 375 روپے ماہانہ تھی اور ہر پھانسی دینے پر انہیں اضافی 10 روپے ملتے تھے۔ ایک بار جب جیل کے اندر ڈاکٹر نیازی ایک لالٹین کی روشنی میں ان کے دانتوں کا معائنہ کر رہے تھے تو بھٹو نے ان کے ساتھ مذاق کیا: تم بھی میری طرح سے بدقسمت ہو، تمہارے کلینک میں ایک حسین لڑکی تمہاری مدد کر رہی ہوتی ہے اور یہاں مدد کرنے کے لیے ایک قیدی ملا ہے۔ بے نظیر بھٹو 2 اپریل 1979 کی صبح اپنے بستر میں لیٹی ہوئی تھیں، تبھی اچانک ان کی والدہ نصرت بھٹو کمرے میں یہ کہتے ہوئے داخل ہوئیں: پنکی، گھر کے باہر جو فوجی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم دونوں کو آج ہی تمہارے والد سے ملاقات کرنے جانا پڑے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بے نظیر اپنی سوانح عمری ڈاٹر آف دا ایسٹ میں لکھتی ہیں: مجھے معلوم تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، میری والدہ کو بھی معلوم تھا، لیکن ہم دونوں اس کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ ضیاء الحق میرے والد کا قتل کرنے کو تیار تھے۔ نصرت اور بے نظیر بھٹو کو ایک شیورلیٹ کار میں راولپنڈی جیل لایا گیا۔ تلاشی کے بعد انہیں بھٹو کے سامنے لے جایا گیا۔ ان کے درمیان 5 فٹ کی دوری رکھی گئی۔ بے نظیر لکھتی ہیں: میرے والد نے پوچھا تھا کہ گھر والوں سے ملاقات کے لیے انہیں کتنا وقت دیا گیا ہے۔ جواب آیا: آدھا گھنٹہ۔ میرے والد نے کہا کہ لیکن جیل کے قوانین کے مطابق پھانسی سے پہلے خاندان والوں سے ملاقات کے لیے 1 گھنٹہ ملتا ہے، لیکن اہلکار نے جواب دیا کہ مجھے ایسی ہی ہدایت موصول ہوئی ہیں کہ آپ کو صرف آدھا گھنٹہ دیا جائے۔ وہ زمین پر ایک گدے پر بیٹھے تھے کیونکہ ان کی کوٹری سے میز، کرسی اور پلنگ ہٹا دیے گئے تھے۔ بے نظیر مزید لکھتی ہیں: انہوں نے میری لائی ہوئی کتابیں اور میگزین مجھے واپس کر دیں۔ میرے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد وہ لوگ انہیں ہاتھ لگائیں۔ انہوں نے مجھے ان کے وکیل کے دیے ہوئے کچھ سگار بھی واپس کیے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ شام کے لیے میں نے ایک سگار بچا کر رکھا ہے۔ انہوں نے شالیمار کولون کی ایک شیشی بھی اپنے پاس رکھی تھی۔ وہ مجھے اپنی شادی کی انگوٹھی دے رہے تھے لیکن میری والدہ نے انہیں روک دیا۔ اس پر انہوں نے کہا: ابھی تو میں اسے پہن لیتا ہوں لیکن بعد میں اسے بے نظیر کو دے دیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد جیلر نے کہا کہ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ بے نظیر نے کہا: کوٹری کو کھولیے، میں اپنے والد کو گلے لگانا چاہتی ہوں، لیکن جیلر نے اس کی اجازت نہیں دی۔ بے نظیر مزید لکھتی ہیں: میں نے کہا پلیز، میرے والد پاکستان کے منتخب وزیر اعظم ہیں اور میں ان کی بیٹی ہوں۔ یہ میری آخری ملاقات ہے اور مجھے ان کو گلے لگانے کا حق ہے۔ لیکن جیلر نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا: گڈ بائے پاپا۔ میری والدہ نے سلاخوں کے درمیان ہاتھ بڑھا کر میرے والد کے ہاتھ کو چھوا۔ ہم دونوں تیزی سے باہر کی جانب نکلے۔ میں پیچھے مڑ کر
دیکھنا چاہتی تھی لیکن میری ہمت جواب دے گئی۔ جیل سپرنٹینڈنٹ یار محمد نے انہیں کالا وارنٹ پڑھ کر سنایا جسے انہوں نے چپ چاپ سنا۔ بھٹو نے کوٹری کے باہر کھڑے گارڈ کو بلایا اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سے کہا کہ مرنے کے بعد میری گھڑی اس کو دے دی جائے۔ 8:05 پر بھٹو نے اپنے ہیلپر عبدالرحمان سے کافی لانے کے لیے کہا۔ انہوں نے رحمان سے کہا کہ اگر میں نے تمہارے ساتھ کوئی بدسلوکی کی ہو تو اس کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے ان کی رحم کی اپیل مسترد کیے جانے کے بعد ان کا ریزر اس لیے واپس لے لیا گیا تھا کہ کہیں وہ اس سے خودکشی نہ کر لیں۔ سلمان تصیر لکھتے ہیں بھٹو نے کہا مجھے داڑھی بنانے کی اجازت دی جائے، میں مولوی کی طرح اس دنیا سے نہیں جانا چاہتا۔ 9:55 پر انہوں نے اپنے دانتوں میں برش کیا، چہرہ دھویا اور بال بنائے۔ اس کے بعد وہ سونے چلے گئے۔ رات 1:30 بجے انہیں اٹھایا گیا۔ وہ ہلکے بادامی رنگ کی شلوار قمیض پہنے ہوئے تھے۔ جیل اہلکاروں نے کپڑے تبدیل کرنے پر زور نہیں دیا۔ جب سیکیورٹی اہلکاروں نے ان کے ہاتھ پیچھے باندھنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ آخرکار انہوں نے زبردستی ان کے ہاتھ رسی سے باندھ دیے۔ اس کے بعد انہیں ایک سٹریچر پر لٹا کر تقریباً 40 گز کی دوری تک لے جایا گیا۔ سلمان تصیر مزید لکھتے ہیں اس کے بعد بھٹو سٹریچر سے خود اتر گئے اور پھانسی کے پھندے تک خود چل کر گئے۔ جلاد نے ان کا چہرہ کالے کپڑے سے ڈھانپ دیا۔ ان کے پیر باندھ دیے گئے۔ جیسے ہی 2:04 پر مجسٹریٹ بشیر احمد خان نے اشارہ کیا، جلاد تارا مسیح نے لیور کھینچا۔ بھٹو کے آخری الفاظ تھے فنش اٹ۔ کچھ منٹ بعد بھٹو کے مردہ جسم کو ایک سٹریچر پر رکھ دیا گیا۔ اس زمانے میں راولپنڈی سینٹرل جیل میں خفیہ اہلکار رہے کرنل رفیع الدین اپنی کتاب بھٹو کے آخری 223 دن میں لکھتے ہیں، تھوڑی دیر بعد ایک خفیہ ایجنسی کے ایک فوٹوگرافر نے آ کر بھٹو کے پرائیویٹ پارٹس کی فوٹو اتاری۔ حکومت اس بات کی تصدیق کرنا چاہتی تھی کہ آیا بھٹو کی اسلامی طریقے سے ختنے بھی ہوئے تھے یا نہیں۔ تصاویر اتارنے کے بعد اس بات میں کوئی شک نہیں رہا کہ بھٹو کے ختنے ہوئے تھے۔ بعد میں شیام بھاٹیہ نے اپنی کتاب گڈ بائے شہزادی میں لکھا تھا کہ بے نظیر نے انہیں خود بتایا تھا کہ بھٹو کو موت کے بعد بھی اس بے عزتی سے گزرنا پڑا تھا۔ بے نظیر اپنی سوانح عمری میں لکھتی ہیں، مامی کی دی نیند کی گولیوں کے باوجود ٹھیک 2 بجے میری آنکھ کھل گئی اور میں زور سے چلائی، نو۔ میری سانس رک رہی تھی جیسے کسی نے میرے گلے میں پھندا پہنا دیا ہو، پاپا۔ میرے منہ سے بس یہی نکل رہا تھا۔ سخت گرمی کے باوجود میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ چند گھنٹوں کے بعد سینٹرل جیل کے اسسٹنٹ جیلر اس گھر میں گئے جہاں نصرت اور بے نظیر بھٹو کو نظر بند کیا گیا تھا۔ اسے ملتے ہی بے نظیر کے پہلے الفاظ تھے، ہم وزیر اعظم کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ جیلر کا جواب تھا، انہیں تدفین کے لیے لے جایا جا چکا ہے۔ بے نظیر لکھتی ہیں، مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے گھونسا مارا ہو۔ میں نے چلا کر کہا، آپ انہیں ان کے اہل خانہ کے بغیر تدفین کے لیے کیسے لے جا سکتے ہیں؟ اس کے بعد اس جیلر نے بھٹو کی ایک چیز بے نظیر کو سونپی۔ بے نظیر لکھتی ہیں، اس نے مجھے پاپا کی شلوار قمیض دی جو پاپا نے مرنے سے پہلے پہن رکھی تھی۔ اس سے شالیمار کولون کی مہک ابھی تک آ رہی تھی۔ پھر اس نے ایک ٹفن باکس دی جس میں انہیں گزشتہ 10 دنوں سے کھانا بھیجا جا رہا تھا جسے وہ کھا نہیں رہے تھے۔ اس نے ان کا بستر اور چائے کا کپ بھی مجھے دیا۔ میں نے پوچھا ان کی انگوٹھی کہاں ہے؟ جیلر نے پوچھا، ان کے پاس انگوٹھی بھی تھی کیا؟ پھر اس نے جولے میں سے انگوٹھی تلاش کرنے کا ڈرامہ کیا اور پھر انگوٹھی مجھے پکڑا دی۔ وہ جیلر بار بار کہہ رہا تھا کہ ان کی آخرت بہت پرسکون تھی۔ میں نے سوچا پھانسی بھی کیا کبھی پرسکون ہو سکتی ہے؟ بے نظیر کے خاندان کے ملازم بشیر کی نگاہ جیسے ہی بھٹو کے شلوار قمیض پر پڑی، وہ چلانے لگا، یا اللہ، انہوں نے ہمارے صاحب کو مار دیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان، جزاک اللہ۔